بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹر بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ یہ 5 غذائیں سستی اور تھکاوٹ کو ختم کرتی ہیں۔ کیا آپ دن میں بار بار سستی اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ بس سوتا ہی چلا جاؤں، ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے، بالخصوص پڑھائی اور اپنے ریگولر کام کاج کے بعد تو یوں لگتا ہے جیسے جان ہی نکل گئی ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے اور کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ تھکاوٹ ایسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ اپنی پسند والی چیزیں فیوریٹ شغل کرنے کی بھی خواہش اور توانائی مر جاتی ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے جب آپ کا فوکس ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور آپ میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، دماغ میں سست پیدا ہونے لگتی ہے، دھند چھا جاتی ہے، جسم میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بیماری کی علامت بھی ہوں، لیکن آپ نے تو سارے بلڈ ٹیسٹ کروا لیے، شوگر بھی ٹیسٹ کر لی، بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کر لیا، سب کچھ نارمل ہے، لیکن پھر بھی یہ کیفیت تھکاوٹ اور سستی بار بار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے میں ریسٹ کی اہمیت ضروری ہے۔ کیا آپ فزیکل ریسٹ کریں، مینٹل ریسٹ کریں، کریٹو ٹیسٹ کریں، ایکسرسائز وغیرہ بھی کریں، لیکن سب سے زیادہ اہم ترین چیز جو ڈسائزو فیکٹر ہے وہ ہے کھانا۔ اور آج ہم آپ کو کوئی انقلابی منصوبہ، کوئی ڈائٹ پلان نہیں بتا رہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ نے کھانے کے پلان میں لے کر آنی ہیں۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ زندگی کیسا یو ٹرن لیتی ہے۔ ہاؤسٹن یونیورسٹی میں ڈالرسٹ ووڈز، جو کہ بہت ماہر نیوٹرشنسٹ ہیں، ان کے مطابق یہ 5 معمولی سی تبدیلیاں کر لینے سے آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ small changes in your diets will bring you big wins۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں بہت بڑی کامیابی لے آتی ہیں۔ دا فرسٹ وارننگ، پہلا الرٹ ہے کہ شوگر، چینی، بلا شبہ گلوکوز یا چینی جب ہم کھاتے ہیں تو ایک دم رائز ہوتا ہے، انرجی آتی ہے، بوسٹر ملتا ہے، لیکن جتنی تیزی سے کام اوپر جاتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے کریش بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری تحقیقات سے بعد یہ ثابت ہے کہ زیادہ چینی والی اشیاء زیادہ دیر تک کھانے سے جسم میں توانائی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی وارننگ، اور اب ان 5 چیزوں کی طرف آتے ہیں جو ڈاکٹر ووڈز لکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، واٹر۔ یاد رکھیں آپ کا دماغ 75 سے 80% پانی سے بنا ہوا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ فار پبلش کئی آرٹیکل کے مطابق آپ کا جو موڈ اوپر نیچے ہوتا ہے، سر میں درد اور جسم کی تھکاوٹ کی بڑی وجہ ہے، وہ جسم میں پانی کی کمی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب پیاس لگی ہے تو پیاس کو پانی ہی سے بجھانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بوتلیں پیتے ہیں، انرجی ڈرنکس پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، چائے وغیرہ۔ ایک تو یہ چیزیں جنریٹک ہیں، ان سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ دوسرا، تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کمی دوبارہ شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور اگر آپ پیاس کا وقت پانی نہیں پئیں گے بلکہ ان چیزوں سے پیاس کو بجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے۔ پانی دماغ سے ٹاکسل یعنی زہریلے مواد کو دور کرتا ہے اور جسم سے غذائیت کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لے کر دماغ تک آتا ہے۔ ایک رائڈر کی طرح تو پانی پورا رکھیں، اور اگر پسینہ وغیرہ زیادہ نکل گیا ہے تو اثر مغرب کے وقت میں دماغ میں دھند زیادہ چھانے لگ گئی ہے، پھر پانی میں ORS بھی ڈال لیں۔ نمک یاد ڈال لیں گے تو آپ کے جسم کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ فٹ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، کسی وقت کا کھانا نہیں چھوڑنا۔
جب آپ کھانا چھوڑتے ہیں تو آپ کے جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ آپ ڈرین ہو گئے ہیں، آپ کے جسم سے توانائی نکل گئی ہے۔ یاد رہے کہ جسم میں گلوکوز کی مقدار نہ زیادہ ہونی چاہیے اور نہ ہی کم ہونی چاہیے، بلکہ یہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، یعنی متوازن ہونی چاہیے، متوازن، تاکہ جسم کو انرجی اور توانائی بھرپور انداز سے ملتی رہے۔ ریسرچرز جو ماہرین ہیں، سچ کرنے والے ہیں، ان کے مطابق وہ لوگ جو صبح کا کھانا یعنی ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں وہ باقی دن میں ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا کیلوریز انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہائیڈریٹ کریں، یعنی پانی پئیں، پانی کی کمی دور کریں، پھر ناشتہ کریں۔ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے جسم کو فیول اور انرجی ملے گی جو سارے دن کے شیڈول کو سیٹ رکھے گی۔ تحقیقات کے مطابق مناسب مقدار میں توانائی سے بھرا، غذائیت سے بھرپور دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اور ناشتہ، یہ سب انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 3، پروٹین۔ پروٹین ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پروٹین کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ بلا شبہ گوشت پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ پھل یا اناج، دودھ اور سویا کے ذریعے بھی ہم پروٹین حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے گھر بنانے کے لیے اینٹوں کی، ریت کی، بجری کی، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں کھال، بال، ہڈیاں، مسلز، ایک ایک چیز کو بنانے کے لیے پروٹین درکار ہوتی ہے۔ یہ مرمت کرتی ہے جسم کو۔ پورے جسم میں جو خلیے ہیں ان کو آکسیجن پہنچانے کے لیے اہم ترین ہے۔ نمبر 4، طاقت سے بھرپور سنیکس کا استعمال۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، سائڈ سنیکس ساتھ رکھیں۔ اس میں نمبر 1 تو 3 کیلے سٹیک ایک دم کھا لیں، 1 سیب کھا لیں اور اس سے بہترین آپ کو انرجی ملے گی۔ اس کے علاوہ گرے والے میوہ جات یعنی نٹس، ڈرائی فروٹس، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہترین انرجی بوسٹر ہیں۔ 5 کے نام سن لیں، یہ سپر بوسٹر فوڈ ہے۔ اخروٹ، پستہ، کاجو، مونگ پھلی اور بادام، یہ 5 مناسب مقدار میں لیتے رہیں گے تو سستی اترے گی، توانائی لوٹ آئے گی۔ نمبر 5، سالم اناج۔ کہا جاتا ہے کہ ڈبل روٹی جتنی سفید ہوگی اتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ اسے ریفائنڈ کہا جاتا ہے۔ بیکری آئٹمز میں عام طور پر ریفائنڈ یعنی چھنا ہوا آٹا استعمال کرتے ہیں۔ میدا وغیرہ جو خطرناک ہوتا ہے، آپ ہول گرین خالص آٹا استعمال کریں۔ ہول گرین کا مطلب ہے کہ اس کے میدا شدہ نہ نکلا ہو، سوجی وغیرہ نہ نکلی ہو، خالص آٹا ہو، ساری چیزیں موجود ہوں۔ اس کی بنی ہوئی ڈبل روٹی یا روٹی، پاستا وغیرہ کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر توانائی کا سیلاب امڑ آئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، 5 تبدیلیاں سستی اور تھکاوٹ کو کافی حد تک کم کر دیں گی، اور اگر اس میں ورزش کا اور اچھی نیند کا تڑکا لگا دیں تو زندگی کی ڈش زیادہ مزیدار ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہن بھائی، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اسے صدقہ زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔